عیسیٰ علیہ السلام، یہ پاگل عیسائی جو آج ان کی کپڑوں میں جا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ زندگی بھر یہ لڑتے رہے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، دونوں لڑتے تھے۔ یہودی کہتے عیسائی کوئی چیز ہی نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں۔ ان کی جنگیں اتنی خطرناک ہوئی، یہ سب لپا پوتی کر کے آج دکھاتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ بہت گہری دشمنیاں ان کے درمیان تھی۔ پیارے دوستو، مفتی صاحب اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ جب کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی نے کیسے حفاظت فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ مفتی صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دیگر قوموں کی کتابوں میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کو لے کر بہت سارے ایسے ثبوت اور نشانات پائے گئے تھے جن کو لے کر کافر اور مکار لوگ بھی یقین کرتے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور کہاں لائیں گے یہ بھی انہیں معلوم تھا۔ ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا سا معجزہ بھی اس واقعے میں شامل ہے۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ جب انہوں نے اپنے پیغامات پھیلائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ یہودیوں نے بنایا تھا، اور پورے لوگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیراؤ کر لی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس رات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ایک یہودی کو اندر دیکھنے کے لیے بھیجا تھا یہودیوں نے کہ جا کے دیکھو عیسیٰ ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آئے ہوئے یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یہودی جو باہر کھڑے منتظر تھے، ہمارا آدمی اندر گیا ہے دیکھنے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ابھی تک آیا تو سب کے سب اندر گھس گئے۔ دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسی کو پکڑ کر لا کر سولی پر چڑھا دیا عیسیٰ سمجھ کر کے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس کو پوری شکل نہیں دی گئی تھی، آدھی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اور آدھی اس کی خود کی تھی۔ بعد میں یہودیوں میں خود اختلاف ہو گیا، ہمارا بندہ کہاں گیا جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، وہ غائب کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ یہ اختلاف میں، یہ شک میں 550 سال گزر گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن نے اس بات کو واضح کیا، نہ تم نے عیسیٰ کا قتل کیا، نہ سولی چڑھائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے آسمانوں پر انہیں اٹھایا۔ یہ تو عیسائیوں پر احسان ہے قرآن کا، جو سچائیاں 550 سال پہلے کی بتایا۔ میرے عزیزوں، یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبیوں کا قتل کرنے والی قوم، ان کے سامنے عام انسان کیا مانے رکھتے ہیں؟ یہ دنیا کی ساری قوموں کو حقیر سمجھنے والی قوم، دنیا کے پورے ذخیروں کو اپنی ملکیت سمجھنے والی قوم، ان کا عقیدہ ہے یہ دنیا کا جتنا گولڈ ہے، جتنا سونا ہے، اس پر صرف اور صرف ان کی قوم کا قبضہ ہونا چاہیے، پوری دنیا کو۔ آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سب کے سب مدینے میں بسے ہوئے تھے، 550 سال سے انتظار کر رہے تھے حضور کے آنے کا، دوسری قوموں کو ڈراتے تھے۔ کیوں؟ ان کی کتاب میں موجود تھا آخری نبی کے آنے کی ساری باتیں موجود تھی، آخری نبی آئیں گے، ان کے ماننے والوں کا غلبہ ہوگا، وہ اپنے نور نبوت سے لوگوں کے دلوں کو پاک کریں گے۔ ان کی شکل بھی بتائی گئی تھی تورات میں، ان کے آنے کی جگہ بھی بتائی گئی تھی، پورے حجاز میں کھجوروں کا جھنڈ ایک علاقہ ہوگا جہاں یہ نبی آئیں گے، اور وہ مدینے کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ یہودی یہ سب چیزیں دیکھ کر حضور کے آنے سے 550 سال پہلے سے انتظار میں تھے، وہ نبی یہی آئیں گے، یہی آئیں گے، اور دوسری قوموں کو ڈراتے تھے، ہم سے مت الجھنا، آخری نبی آنے والے ہمارے، اور اس نبی کے آنے کے بعد پھر ہم چن چن کر تم سے بدلہ لیں گے۔ اور جب کبھی مصیبت آتی تو اللہ سے دعا بھی یہ کرتے تھے کہ اللہ وہ آخری نبی جو ہمارے علاقے میں آنے والے ہیں، ان کے صدقے میں تو ہماری بلاؤں کو دور کرو۔ یہ وہ قوم ہے جو حضور آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وقت کاٹ رہی تھی۔ لیکن ہوا یہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آخری نبی تو بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوں گے، ہمارے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے آخری نبی کہاں پیدا ہوں گے یہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں نہیں، بنی اسماعیل میں پیدا کیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا۔ اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے عرب میں آباد تھی، عرب میں پوری آبادی اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ مکہ کو آباد کس نے کیا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے مکہ میں، آس پاس سب علاقوں میں آباد، ساری جتنے بھی نسب ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، عرب والوں کی۔ اور یہ یہودی بنی اسرائیل ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ دوسروں کو حقیر جانتے تھے،
जब तक ये लोग अरब में थे, मदीने में थे, इन्होंने हर एक को हकारत से देखा। अरबों से इनके ताल्लुकात ऐसे नहीं थे, आम लोगों से कहते हमारे से बात करने के काबिल नहीं है, सबको उम्मी कहते थे, अनपढ़, जाहिल, ऐसे अल्फाज से अरबों को पुकारते थे। अरबों से अगर इनके ताल्लुकात होते भी तो बड़े बड़े टॉप लीडर जो होते हैं अरबों के, बस उनसे ताल्लुकात थे, आम लोगों को गिनते ही नहीं, कचरा कहते थे। बनी इस्माइल को जब ये कचरा कहते थे, और बनी इस्माइल में जब आखिरी नबी पैदा हो गए तब क्या कहने लगे पता है? कहते नहीं, ये गलत हो गया, आखिरी नबी तो बनी इस्राइल में पैदा होने वाले थे, ये जिब्राइल ने शरारत किया और बनी इस्माइल में जाकर के नबूवत दी थी। कुछ तो ये कहने लगे, कुछ तो कहने लगे वो है ही नहीं आखिरी नबी। लेकिन कैसे इनकार करते? कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, उस रसूल को वो ऐसे पहचानते थे कि अपने बेटों को भी नहीं पहचानते। उनके बेटों के सही होने पर भी उनको इतना यकीन नहीं था कि हमारा ही बेटा है या नहीं, लेकिन हुजूर को देख करके यकीन था कि आखिरी रसूल ही, आखिरी रसूल होने की सारी निशानियां उन्होंने जो पढ़ी थी सब हुजूर के पास मौजूद थी। इसीलिए तो मेरे अजीजों, जो सहाबा यहूदियत से इस्लाम में आए उन्होंने सब निशानियां देखी। हजरत सलमान फारसी की बात बता, वो ईसाइयत में थे, सालों उन्होंने ईसाइयत में गुजारे और उन्होंने भी यही सब बातें सुनी थी। यसरब एक इलाका है हिजाज में, खजूरों के बागात का झुंड है, वहां पर आखिरी नबी वहीं आने वाले। तो ये कहां से आए थे? सलमान फारसी इराक से आए थे, मदीने में आकर गुलाम बन गए, एक खजूरों के बाग में काम करते थे बरसों तक। फिर वो वक्त आ गया जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीने आए थे। मस्जिद कुबा जहां है वहां 14 दिन तक हुजूर क़याम किए हुए थे। तो वो बागीचे का जो मालिक है, सलमान फारसी का जो मालिक था, उसका भतीजा आकर के खबर देता है, चाचा सुना है कि नई खबर, यसरफ में एक शख्स आया है मक्का से, हसीन चेहरा है, गुलाबी रंगत है, बोलता है तो लोग सब उसकी तरफ देखते हैं और वो कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। यहूदी का भतीजा अपने चाचा को खबर दे रहा है। सलमान फारसी खजूर के दरख्त के ऊपर बैठे खजूर काट रहे थे या साफ कर रहे थे, ये खबर सुने कि वहां से छलांग लगाकर नीचे आ गए, जिसके इंतजार में तो सालों गुजार दिया। क्या कहा तुमने? मालिक ने एक थप्पड़ रसीद किया और कहा तू गुलाम है, आकाओं की बात में दखल अंदाजी मत कर, जा तू अपना काम कर। लेकिन उनकी बेचैनी थी कि वो अगर आखिरी रसूल आ चुके तो मेरी जिंदगी का तो मकसद यही है। फिर उन्होंने वक्त निकाला दिन का और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मौजूद थे, देखें अलामतें जो इन्होंने पढ़ी थी अपनी किताबों में, वो सब जांचना भी चाहते थे। खजूरें लेकर के गए और कहा या रसूल अल्लाह ये कबूल कीजिए, ये सदका है। हुजूर ने लिया और सबको बांट दिया, उसमें से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि सलमान फारसी ने पढ़ा था कि आखिरी रसूल सदका नहीं खाएंगे। एक निशानी देख ली उन्होंने। दूसरे दिन आए, फिर मौका निकाला और खजूरें ली और आए। हुजूर से आकर के कहा कि ये लीजिए, कबूल कीजिए, ये हदिया है। हुजूर ने खुद भी खाया और सबको तकसीम किया। कहा ये किताब में मौजूद है, वो आखिरी रसूल हदिये को इनकार नहीं करेंगे, तहाइफ कबूल करेंगे। दो अलामतें देखी। फिर एक दिन, तीसरा दिन था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में थे, तहबंद थी हुजूर की, चादर थी जिस्म के ऊपर। सलमान फारसी एक और निशानी देखने के लिए आए हुए थे जो किताबों में पढ़ी थी। कभी हुजूर के दाएं आते, कभी बाएं आते, कभी आगे कभी पीछे, पूछने की या कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख लिया और कहा सलमान आ जाओ इधर। इधर बुलाया, अपनी चादर हटाई और कहा ये मोहरे नबूवत देखने के लिए आए थे। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के बीच में एक ऐसा सफेद निशान था जिसको मोहरे नबूवत कहा जाता है, वो सूरज से ज्यादा चमकता था दोनों कंधों के बीच। और हजरत सलमान फारसी वो देखने के लिए आए थे और हुजूर ने उनके पूछने से पहले चादर हटाई और कहा यही देखने आए थे। सलमान फारसी ने कहा मैं तो एक चीज देखने आया था, आपने दो चीज बता दी। क्या चीज? मैं तो मोहरे नबूवत देखने आया था, आपने दिखा भी दिया और मेरे दिल की बात की खबर भी आपने बताई है। नबी को इल्म गैब भी होता है। और सलमान फारसी ने कलमा तैयबा पढ़ लिया। उसी सलमान फारसी को आजाद कराने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर के 500 खजूर के दरख्त लगाए थे और एक बागीचा दे करके उस यहूदी से आजाद करवाया था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
وہ صحابہ جو آئے تھے یہودیت سے یا عیسائیت سے، وہ جانتے تھے حضور کو، لیکن یہ اتنی خطرناک قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگایا، یہ یہودی جو ایمان نہیں لائے، اور یہ قیامت تک اسی طرح غضب میں رہنے والے ہیں۔ آج ان کا ابھار اگر آپ دیکھ رہے ہو تو شاید تاریخ پتہ نہیں ہوگی کہ کتنی ذلت کی زندگی بھی گزاری، کس طرح بھیک مانگے۔ آج یا اپنی تاریخ کو کہیں پر بھی سوشل میڈیا میں گردش کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، پابندی ہے پوری دنیا میں۔ ہٹلر کے قتل عام کے بارے میں نہیں بول سکتا کوئی، یہودیوں کو اتنا مارا تھا اتنا مارا تھا، نہیں، دنیا میں یہ بولنے پر پابندی ہے۔ ان کے کسی بھی پرانی تصویریں دکھانے پر پابندی ہے۔ آج خود اپنے ملک میں ہونے والے حملوں کی تصویر نہ دکھائی جائے، اس پر پابندی ہے۔ یہ تو تم کب تک عیب چھپاتے رہو گے؟ جہاں سڑن ہوتی ہے بدبو آئی جائے گی۔ اور ان قریب میرے عزیزوں، قرآن کی وہ بات یاد رکھو، اللہ نے فرمایا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم یہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کو کس کھائی میں گرانے والا ہے۔ کیا ابرہا بہت سارے منصوبے بنا کر کعبہ ڈھانے نہیں آیا تھا؟ اللہ نے ابابیل چڑیوں سے اس کو ہلاک کیا تھا، فرعون کو پانی سے غرق کر دیا تھا، نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیا تھا۔ بڑے بڑے طوفانی طاقتوں کے بادشاہ دنیا میں آئے، لیکن اللہ نے ان کو بہت چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کیا۔ لوگ آج یہ مقابلہ کمپیریزن کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف غزہ ہے، ایک طرف سپر پاور حکومتیں ہیں۔ یہ سارے کمپیریزن دنیا کے ہو سکتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی سلطنت جب انتقام پر آ جائے تو پھر میرے عزیزوں کسی ملک کی بھی ضرورت نہیں، صرف ہواؤں سے مولا تعالیٰ طاقتوں کو ختم فرما دیتا۔ دنیا میں پھیلے ہوئے ایک کورونا کو تم قابو میں نہیں کر پا رہے تھے، ایک چھوٹا سا کیڑا ہوگا، ایک بیکٹیریا ہوگا جس کو کنٹرول میں نہ لا سکے اور کروڑوں موتیں ہو گئی۔ کون تھا یہ؟ موتوں پر کنٹرول تمہارے پاس کیوں نہیں آیا؟ سپر پاور طاقتیں بے بس نہیں تھی 2 سال پہلے؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ اور رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے تو یہ پکڑ ظالموں کے ساتھ فرمائے گا۔ آج کے دور میں دعائیں بھی یہ کرو اور انجام کا انتظار بھی کرو، یہ تمہارا بھی امتحان ہے میرے عزیزوں۔ جو آگ پڑوس میں لگی ہے اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا سکتی ہیں۔ اپنے برے اعمال سے توبہ کرو، اللہ کے غضب سے ڈرو کہ اس کی پکڑ نہ آئے۔